محمد يا رسول الله يا حبيب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق اللہ مولانا العظیم. سورۃ الاعلیٰ کی مکمل 19 آیتیں یہاں پر تلاوت کی گئی ہیں. سورۃ الاعلیٰ آج ہمارے مطالعے میں شامل ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ قرآن کریم کی منشا اور اپنی مرضی کے موافق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، جہاں تک یہ پیغام پہنچے ان سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو نافع اور کارآمد بنائے. دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ذریعے سے کامیابی عطا فرمائے. سورۃ الاعلیٰ مکی صورت ہے اور 19 آیتیں اس کے اندر شامل ہیں. سورۃ الاعلیٰ اور اس کے بعد کی سورۃ الغاشیہ، یہ دو صورتیں ایک جوڑے کے طور پر ہیں. جیسے اس سے پہلے کئی صورتیں دو دو جوڑوں کے ساتھ اور 3 یا 4 کے بھی جوڑوں کے ساتھ، گروپ کے ساتھ آ چکی ہیں، جن کے مضامین آپس میں ایک دوسرے سے مشترک ہیں. اسی طرح سے یہ سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ دونوں کا مضمون قدر مشترک ہے اور ایک جیسی باتیں اس میں فرمائی گئی ہیں. جب ہم مطالعہ کریں گے سورۃ الغاشیہ کا بھی تب بعض چیزیں اس وقت سامنے آئیں گی کہ بعض مضامین کا اس کے اندر تکرار کیا گیا ہے اور بنیادی مضمون اس کے اندر ایک جیسا ہے. خاص طور پر جو اللہ پاک نے فرمایا فذکر ان نفعت الذکریٰ، یہ وہ بنیادی مضمون ہے اس سورہ پاک کا کہ جس پر مکمل طور پر توجہ مرکوز ہے. اور فذکر ان نفعت الذکریٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ علیہ السلام تذکیر کا کام انجام دیں، لوگوں کو سمجھانے بجھانے کا کام انجام دیں. یہ بنیادی مضمون اس کے اندر ذکر کیا گیا. سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ یہ دو صورتیں ایسی ہیں جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں، اسی طرح سے نماز جمعہ میں اہتمام فرمایا کرتے تھے. سورۃ الغاشیہ اور سورۃ الاعلیٰ، پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول مبارک رہا ہے کہ آپ علیہ السلام ان نمازوں میں ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. جمعے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے اور عیدین کی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازوں میں بھی آپ علیہ السلام سے ان دونوں صورتوں کا تلاوت کرنا ثابت ہے. اور اسی لیے اس کو علماء نے، فقہاء نے مسنون لکھا ہے کہ ان دونوں صورتوں کی تلاوت کرنا یہ مسنون ہے، سنت ہے. بعض مسائل
علماء کرام نے ذکر کیے ہیں سورہ سبح اسم ربک الاعلی میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آغاز کیا اس سورہ پاک کا سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بیان کر اپنے رب کے نام کی جو سب سے اوپر اور سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے بلند و بالا رب ہے، پالنہار ہے اللہ، اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی حمد بیان کرو۔ تو علماء نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ جب سورہ سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت کی جائے تو اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے، چنانچہ سبحان ربی الاعلی کہا جائے۔ جب ہم اس سورہ اعلیٰ کی تلاوت کا آغاز کریں، قرآن کریم کی تلاوت جب بھی ہم کر رہے ہوں تبھی سبحان ربی الاعلی ہم کہیں۔ نماز کے اندر تو نہ کہیں، نماز میں تو مسئلہ بدل جائے گا، نوعیت بدل جائے گی۔ نماز میں اگر ہم سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کر رہے ہیں تو وہاں پر تو نہ کہیں، البتہ اس کے علاوہ جب کبھی بھی ہم سورۃ الاعلیٰ کا آغاز کریں تو اس میں ہم سبحان ربی الاعلی کہیں۔ چنانچہ ہم اب سورۃ الاعلیٰ کا آغاز کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے ہم بات کر ہی رہے ہیں تو ہم بھی آغاز کرتے ہیں علماء کرام کے اس قول کی اتباع کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے کہ انہوں نے مستحب لکھا ہے اس کو سبحان ربی الاعلی۔ بعض بڑے بڑے علماء کرام نے اس پر عمل کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت ابن زبیر، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جو اس سورہ پاک کا آغاز کرنے سے پہلے سبحان ربی الاعلی کہا کرتے تھے۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جب سورہ سبح اسم ربک الاعلی نازل ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس بات کا حکم دیا تھا کہ سجدے کے عالم میں، سجدے کی حالت میں اس تسبیح کو بیان کیا کرو، اس تسبیح کو بیان کیا کرو، جس کے الفاظ مروی ہیں سبحان ربی الاعلی کے ساتھ، اور سبحان ربی الاعلی سے اس کی جو ہے سجدوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ خاص کلمہ ہیں جس سے اللہ رب العالمین کی حمد اور تسبیح ہوتی ہے، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مقدس اور بڑی بابرکت ہے، جو بلند و بالا ہے، جو سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام جب بھی بیان کیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب بھی ذکر کیا جائے، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری تعظیم کے ساتھ، پوری تکریم کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ کیا جائے۔ اسی لیے سبحان ربی الاعلی کہ میرے رب کا نام، اس کی حمد، اس کی تسبیح، اس کا ذکر بہت بلند، بہت اعلیٰ ہے، جو میرا رب ہے، جو میرا پالنہار ہے، جو مجھے پالنے والا ہے۔ خاص طور پر ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی سمجھنے کا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کا تقدس اور اس کا احترام اور اس کا اہتمام کیا جائے، اس میں ذرہ برابر بھی کسی طرح سے کوئی کمی یا کوئی غفلت نہ ہونی چاہیے۔ آج کل کے ماحول میں ایک مسئلہ ذکر کریں کہ بعض لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقدس ناموں کے ساتھ اور صفاتی ناموں کے ساتھ اپنی اولاد کا، اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الغفار، عبد الرزاق، عبد الرب، عبد الاعلی، عبد الواحد، اس طرح کے نام رکھتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، ایسے نام ہونا چاہیے، ایسے ناموں کی حدیث کے اندر بھی تائید ہے، جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے اور اس کی طرف توجہ التفات دلایا گیا۔ علماء کرام نے بھی اس طرف التفات دلایا ہے، توجہ دلائی ہے کہ اپنے بچوں کے نام اس طرح کے رکھے جائیں جس سے عاجزی اور انکساری اور غلامی کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غلامی اور بندگی کا اظہار ہوتا ہو، ایسے نام رکھے جائیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن ان ناموں کو بگاڑ کر جو آج کل کا ماحول بن گیا ہے، رحمان کہہ دیا، رزاق کہہ کر کے کسی کو پکار لیا، شارٹ کٹ کرنے کے لیے اس کو واحد کہہ دیا، یہ طریقہ غلط ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفاتی اسماء کو ہم استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ جو عبد کا لفظ ہم نے جوڑا ہے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو انہی القاب کے ساتھ، انہی آداب کے ساتھ پکاریں، اور مکمل نام عبد الواحد، عبد الرزاق، عبد الخالق، عبد الغفار، عبد الستار، اس طرح کے ناموں کے ساتھ مکمل طور پر نام لیا جائے اور اس کو پکارا جائے۔ بہرحال یہ کچھ
بنیادی طور پر آداب ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور اس کی تسبیح جب بیان کرنی ہو تو مکمل احترام کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ بیان کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بیان کر اپنے رب کے نام کی جو سب سے اوپر، سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ ہے۔ سبحان ربی الاعلی الذی خلق فسوی، کون ہے وہ اللہ جس نے بنایا اور پھر برابر کیا، ٹھیک کیا۔ خلقہ پیدا کیا اور پھر برابر سرابر کیا۔ پیدائش کا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کو بنانے والا اللہ ہے۔ فسوا، پھر اس کو برابر سرابر کیا۔ جو بھی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص مقدار کے ساتھ، خاص انداز پر، خاص حیت پر پیدا کی ہے۔ میرا اللہ ایسا بڑا ہے اور ایسی قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز کو اس نے خوبصورت حیت، شکل و صورت، شکل و شباہت عطا فرمائی ہے۔ ہر چیز اپنی جگہ میرے رب کا شاہکار معلوم ہوتی ہے۔ والذی قدر فہدی، جس نے ہر چیز کو ٹھہرا دیا پھر راہ بتلا دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک خاص مقدار پر بنایا اور ٹھہرا دیا اور طے کر دیا اس کے لیے۔ فہدی، پھر اس کو راہ بتلائی، انسان کو دنیا کے اندر بھیجا۔ اپنی تمام کی تمام مخلوقات جو بھی اس نے بنائی ہیں، جو بھی ذی روح اور جاندار مخلوقات ہیں، ان تمام کے بارے میں فرمایا فہدی، اور اس کو راہ بتلا دی، اس کو کیا کرنا ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے، اس کی کیا ڈیوٹیز ہیں، اس کو کس راہ کا انتخاب کرنا ہے، کس راہ سے اس کو بچنا ہے، بدی اور برائی سے بچنا ہے، نیکی اور اچھائی پر چلنا ہے۔ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فہدی کے اندر فرما دیا۔ سب کچھ ہم نے بتا کر کے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ وہ اللہ ایسا ہے جس نے کائنات میں تمام کی تمام چیزیں بنائی اور پھر ان کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ اب وہ کس کے سہارے جئیں، کس کے سہارے زندگی بسر کریں، کس کے سہارے وہ دنیا میں رہیں۔ ایسا نہیں کیا، بلکہ والذی قدر فہدی، ہر چیز کو اس کا ٹھکانہ، اس کی پیدائش کا مقصد، اس کے دنیا میں زندگی گزارنے کے طور طریقے، دنیا سے جانے کے لیے اسے کیا کرنا ہے وہ سب کچھ، آخرت میں اس کے ساتھ کیا معاملات ہونے والے وہ ساری چیزیں، ہر چیز کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت فرما دی۔ ساری کی ساری باتیں میرے رب اللہ رب العالمین نے جو ہر چیز سے، ہر شے سے بلند و بالا اور اعلیٰ ہے، سب کچھ اس نے واضح کر دیا اور بتا دیا۔ والذی اخرج المرعی، اور جس نے نکالا چارہ جو کچھ بھی جانوروں کے لیے ہے اور زمین سے جو بھی چیزیں نکل رہی ہیں اور وہ چارے کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں، وہ اللہ نے بنائی ہیں، اللہ نے نکالی ہیں۔ والذی اخرج المرعی، یہ اپنی قدرت، صنائی اور کاریگری کی بھی طرف اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے، دیکھو زمین کے اندر سے، زمین کی تہ میں سے کس طرح سے چارے نکالے ہیں۔ فجعلہ غثاء احوا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کوڑا کر ڈالا اور سیاہ کر ڈالا۔ غصہ کوڑا کرکٹ کو کہتے ہیں، خاص طور پر سمندر کے اندر جو پانی بہا کر کے سمندر کے کنارے پر جن چیزوں کو، خس و خاشاک کو لے آتا ہے اور جو ہے وہ بلبلوں کی شکل میں اور کوڑے کرکٹ کی شکل میں جو چیزیں آتی ہیں وہ غصہ کہلاتی ہیں۔ احوا، سیاہ بالکل اس کو کر ڈالا، یعنی یا تو یہ کہ وہ چارہ تمہارے قابل استعمال رہا، پھر وہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ سبزہ جو اس کا رنگ ہے، خاص رنگ، اس کے اندر تیزی ہوتی چلی گئی اور پھر وہ سیاہی مائل ہوتا چلا گیا، پھر وہ سیاہی کی طرف بڑھتا چلا گیا، اب وہ قابل استعمال نہیں ہے۔ یہ مراحل ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی اور ان کی طرف انسان کی توجہ مبذول کرائی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 5 آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداً حکم فرما دیا کہ اس رب کی حمد و تسبیح بیان کی جائے، اس رب کی بڑائی اور کبریائی بیان کی جائے جس نے یہ اعمال کیے، جن کو 4 آیاتوں میں، اگلی آیات میں 4 آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے قدرت کاریگری، صنائی اور اپنے قدرت کرشموں کے طور پر ذکر کیا، اور ہر چیز کو جس کو اس نے عدم سے وجود بخش دیا ہے۔ کائنات میں کوئی چیز نہیں تھی، اللہ تھا۔ کائنات میں کسی چیز کا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ کا وجود ہے۔ کائنات کی تمام چیزوں کا وجود مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کا وجود باقی رہے گا، برقرار رہے گا۔ یہ اللہ ہے جو اپنا تعارف کرا رہا ہے، وہ اللہ ہے جو اپنے بارے میں بتا رہا ہے،
یہ وہ اللہ ہے جس نے اپنے بارے میں بتایا کہ مجھے تلاش کرو ان چیزوں کے اندر تو تم مجھے پاؤ گے. یہ میرے کرنے سے ہوا ہے، یہ میرا کیا ہوا ہے. میں جس طرح سے چاہتا ہوں اس کو عمل میں لاتا ہوں، جب تک چاہوں گا عمل میں لاؤں گا، جب میری مرضی ہوگی ان تمام چیزوں کو ختم کر دوں گا، مٹا دوں گا، پھر میری مرضی ہوگی میں ان تمام چیزوں کو پھر سے وجود بخشوں گا. میرے لیے یہ تمام کی تمام باتیں کوئی دشوار نہیں ہے، میرے لیے یہ کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے. اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں ان میں سے خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 آیات کے اندر جو ہے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو بھی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، آپ علیہ السلام اس سلسلے میں فکر مند نہ ہوں کہ یہ یاد کیسے رہیں گے. اس لیے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام حضور پاک علیہ السلام کی طرف وحی لے کر کے آتے تھے تو آپ علیہ السلام ان کو یاد رکھنے کے لیے ان کو دہراتے تھے، یاد کرتے رہتے تھے تاکہ وہ حافظے میں محفوظ ہو جائے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اب ہم آپ کو اس کو ایسا پڑھائیں گے کہ یہ ہمیشہ آپ کے حافظے میں محفوظ رہے گی، آپ ان کو بھولیں گے نہیں. تو اس کو یاد کرانے کا ذمہ اللہ رب العالمین نے اپنے سر لیا کہ قرآن کریم کو یاد رکھنا، اس کو محفوظ کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ ساری کی ساری ہماری ذمہ داری ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سنقرئک فلا تنسا، البتہ ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ ان کو بھول نہیں پائیں گے، پھر آپ بھولیں گے نہیں. جب ہم پڑھا دیں گے، جب آپ کو یاد کرا دیں گے، اب آپ ان کو نہیں بھولیں گے، اب یہ آپ کے حافظے میں مستقل محفوظ ہو جائیں گی. چنانچہ پھر فرمایا الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہیں گے کہ وہ آپ کے بھی حافظے سے مٹ جائیں اور آپ کے بعد جو لوگ اس کو یاد کر رہے ہیں ان کے بھی حافظے میں وہ چیز نہ رہے. چنانچہ یہ اشارہ ہے اس کی طرف جو قرآن کریم میں بعض آیات ہیں جن کو منسوخ مانا گیا ہے یا بعض احکامات کو منسوخ مانا گیا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بہی اللہ، کہ کچھ آیات کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم منسوخ کرنا چاہتے ہیں، بعض احکامات ایسے ہیں جن کو ہم منسوخ کریں گے تو وہ ہم چاہیں گے تو وہ آپ کے بھی حافظے سے محو ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. جو بھی ان کو یاد رکھنا چاہے گا پھر وہ یاد نہیں رہیں گی بلکہ وہ حافظے سے مٹا دی جائیں گی، ختم کر دی جائیں گی. تو یہ وہی چیزیں ہیں جو قرآن کریم کا جو فن ہے، فن تفسیر، اس کے اندر باضابطہ ایک مکمل بحث ہے اور خاص طور پر وہ جامعات میں اور مدارس میں زیر بحث جو کتابیں ہیں ان میں باضابطہ فن کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں. فن تفسیر اس میں ایک بحث آتی ہے ناسخ اور منسوخ کی بات. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ناسخ و منسوخ پر بہت جامع اور مکمل بحث کی ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پورے قرآن کریم کے اندر صرف 5 مقامات پر 5 آیات کو ایسا مانا ہے کہ جن میں کسی نہ کسی اعتبار سے نسخ موجود ہے. وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مکمل اور فنی بحث ہے جس کا مطالعہ اس فن کے اندر نہایت درجہ مفید ثابت ہوتا ہے. تو اسی لیے الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، یعنی جن مقامات کو اللہ چاہیں گے وہ محفوظ نہیں رہیں گے، باقی قرآن کریم مکمل آپ کے حافظے میں محفوظ رہے گا. کیوں؟ انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ جانتا ہے پکارنے کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو پکارا جاتا ہے زور سے بھی پکارا جاتا ہے اور چھپ چھپ کر کے یعنی خفیہ طور پر بھی پکارا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک حیثیت سے، ہر ایک کیفیت سے باخبر ہے، وہ ہر چیز کو سے واقف ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے. ہر چیز جو ہے اس کے علم میں ہے، چاہے وہ کھلی اور علانیہ طور پر ہو اور چاہے وہ مخفی ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں تمام کی تمام باتیں موجود ہیں. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور دھیرے دھیرے ہم آپ کو آسانی تک پہنچا دیں گے. ہم آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے آسانی آپ کے لیے پیدا کرتے رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور ایک خاص ماحول کے اندر آپ علیہ السلام نے تعلیمات جو ہے وہ دینا شروع کی. آپ علیہ السلام نے قوم کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا، مشکلات کا بھی سامنا ہوا، طرح طرح کی چیزیں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کا سامنا کرنا پڑا.
قرآن کریم کو لوگوں نے جھٹلایا، تکذیب کی، اس کو لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں ہم آپ کے لیے آسان فرما دیں گے۔ خاص طور پر شریعت اور طریقت کی جتنی بھی چیزیں ہیں اور قرآن کریم کے احکامات جو بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں، یا قرآن کریم سے جو کچھ بھی استنباطات ہیں، عملی طور پر ہم اس کو آسان کر دیں گے۔ قرآن کریم پر لوگوں کے لیے عمل کرنا آسان کر دیں گے، اور قرآن کریم کی تعلیمات اور ہدایات لوگوں کے سامنے ہم عام کر دیں گے۔ یعنی جو اس کا تقاضا ہے اس کے مطابق ہم اس کو آسان سے آسان تک کرتے چلے جائیں گے، اور قرآن کریم کا کوئی مقام ایسا نہیں رہے گا جس میں کسی بھی طرح کی کوئی دشواری، دقت اور پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ آسانیاں آپ کے لیے ہیں، ہم آسانی تک ان قریب آپ کو پہنچائیں گے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور دھیرے دھیرے آسانی تک ہم آپ کو پہنچائیں گے۔ آیت نمبر 9 کے بعد انشاءاللہ ہم کل درس پیش کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کی جو آیات ہیں ان کے تعلق سے مطالعہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں پر جو کہی گئی ہیں اور جو سنی گئی ہیں، جو پہنچائی جا رہی ہیں، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و تسبیح کے تعلق سے جو ہدایات دی گئی ہیں، اور علماء ربانیین نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء ذات اور اسماء صفات کے تعلق سے جو رہنما خطوط متعین کیے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرنے اور الہا زاری اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔